لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صلوات بيت محمد وعلى رمضان المبارک 1446 ہجری کا ایک عشرہ تمام ہوا اور آج سے یہ دوسرا عشرہ شروع ہوا۔ شب 11 ماہ مبارک رمضان اور 11ویں مجلس۔ اہل بیت علیہم السلام عرش نشین ہستیاں فرش زمین پر، اور اس موضوع کے تحت آج اخلاق اہل بیت علیہم السلام کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ اخلاق خلق کی جمع ہے۔ خلق کے معنی ہوتی ہیں عادت کے، اخلاق یعنی عادتیں، اسی وجہ سے اخلاق کے ساتھ حسنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اچھا اخلاق، اچھی عادتیں۔ اس سلسلے میں کہ آیا یہ جو وعظ و نصیحت ہے، یہ جو تعلیم و تربیت ہے، اس وعظ اور نصیحت کے ذریعے سے اور اس تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے، اس درس اور ان مجلسوں کے ذریعے سے آیا کسی کو با اخلاق بنایا جا سکتا ہے؟ آیا کسی کے اندر کچھ بدلاؤ لایا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ جن دلوں کے اوپر کفر و شرک و نفاق و معصیت و مخالفت پروردگار کے پردے بیٹھ گئے ہیں،
ان دلوں کے اوپر کہ جن پر یہ غبار بیٹھ چکا ہے، ایسے دلوں کو وعظ اور نصیحت سے بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ ان کے اوپر اس وعظ اور اس تبلیغ اور اس نصیحت کا کوئی اثر ہونے والا نہیں، اور ایسے لوگوں کی تبلیغ، ایسے لوگوں کو وعظ، ایسے لوگوں کو نصیحت ایسے ہی ہے جیسے بنجر زمین پر دانہ ڈالنا، کہ جس طریقے سے بنجر زمین پر اگر دانہ ڈالا جائے تو دانہ اگتا نہیں ہے بلکہ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اس نظریے سے نا امیدی کی بو آتی ہے، قنوطیت کی بو آتی ہے۔ اسی کے مقابلے میں جو دوسرا نظریہ ہے کہ نہیں، تعلیم اور تربیت اور وعظ اور نصیحت کا بہرحال اثر ہے، اور اس تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے، اس وعظ اور نصیحت کے ذریعے سے، اس درس اور ان مجلسوں کے ذریعے سے کسی فرد کو بدلا جا سکتا ہے، کسی خاندان میں بدلاؤ لایا جا سکتا ہے، کسی سماج میں انقلاب پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس نظریے کے افراد کی دلیل یہ ہے کہ اگر وعظ اور نصیحت کا اثر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نہایت ہی بہکی ہوئی اور بھٹکی ہوئی قوموں کو راستہ دکھانے کے لیے انبیاء کو نہ بھیجتا۔ ان انبیاء کا آنا اور نہایت ہی بہکی ہوئی اور بھٹکی ہوئی قوموں کا، اگرچہ پوری قوم نہیں لیکن کچھ ہی لوگ، ان کا راستے پر آنا، ان کا ہدایت پانا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وعظ اور نصیحت کا اثر ہے، اور وعظ اور نصیحت کے ذریعے سے کسی بھی فرد کو بدلا جا سکتا ہے، اور کسی قوم اور قبیلے اور سماج میں انقلاب اور بدلاؤ لایا جا سکتا ہے۔ اور پیغمبر ختمی مرتبت حبیب خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کو اللہ نے اخلاق کے عظیم درجے پر فائز کیا تھا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم درجے پر فائز کیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر کا اخلاق لوگوں کے لیے نمونہ ہے، خود پیغمبر کی ذات لوگوں کے لیے مثال ہے، اور پیغمبر ختمی مرتبت نے اپنے اخلاق اور کردار سے نہ صرف مکہ، نہ صرف مدینہ، اور نہ صرف اس وقت کا عرب، بلکہ پیغمبر کی صحیح تعلیمات کی وجہ سے آج بھی بھٹکا ہوا انسان راستہ بھٹکے ہوئے انسان کو راستہ مل رہا ہے، وہ ہدایت پا رہا ہے۔ اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام مقام عصمت کی وجہ سے تمام اخلاقی کمالات اور باطنی حسنات یعنی نیکیاں، اچھائیاں، خوبیاں، صفتیں اور ملکوتی اور روحانی حالات سے مزین تھے، سجے ہوئے تھے، آراستہ تھے۔ یعنی اہل بیت علیہم السلام کی ذوات مقدسہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے اندر جتنے بھی اخلاقی کمالات آپ سوچ سکتے ہو، یہ سارے اخلاقی کمالات اہل بیت کے یہاں پائے جاتے تھے، چاہے وہ ظاہری اخلاق ہوں
یا باطنی اخلاق ہوں، روحانی اور معنوی اخلاق ہوں، ان تمام اخلاق و کردار سے اہل بیت علیہ السلام مزین تھے، اور ہر طرح کی اخلاقی برائی کہ جس سے بھی آپ سوچ سکتے ہو، چھوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی تک، ہر قسم کی اخلاقی برائی سے اہل بیت علیہ السلام پاک تھے، اور انہوں نے اپنے کو ہر چھوٹی بڑی اخلاقی برائی سے پاک رکھا، دور رکھا۔ اہل بیت علیہ السلام میں تمام کمالات جمع ہیں، اور ہر طرح کے عیب اور نقص سے، نقص یعنی کمی، ہر طریقے کے عیب اور نقص سے پاک و پاکیزہ ہیں۔ اسی وجہ سے قیامت تک کے لیے آپ کو واجب الاطاعت قرار دیا گیا ہے۔ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے فرض ہے کہ وہ ان کی اطاعت کریں، ان کا حکم مانیں، اور قیامت تک کے لیے جہاں واجب الاطاعت ہیں وہیں رہبر اور تمام انسانوں کے لیے نمونے عمل قرار پائیں۔ رہتی دنیا تک میں نے جیسا کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پیغمبر ختمی مرتبت کی بابرکت ذات صرف دور رسالت ہی میں نمونہ نہیں تھی، بلکہ پیغمبر کے انتقال سے لے کے اور آج تک جو اخلاق اور جو کردار ہم تک پہنچا ہے، لوگوں تک پہنچا ہے، انسانوں تک پہنچا ہے، اس اخلاق اور کردار کو پڑھ کے آج بھی لوگ پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے اوپر مجبور ہیں، پیغمبر کی تعریف کرنے کے اوپر مجبور ہیں۔ دیکھیے، تعصب کا کوئی علاج نہیں ہے، حسد کا کوئی علاج نہیں ہے، بغض کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت یا اہل بیت عصمت و طہارت کے خلاف یا دین اور اسلام کے سلسلے میں کچھ مخالفین کی طرف سے باتیں ہم تک پہنچ رہی ہوں، لیکن یہ جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں یہ سب بغض کی بنیاد پر ہوتی ہیں، حسد کی بنیاد پر ہوتی ہیں، کینے کی بنیاد پر ہوتی ہیں، دشمنی کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ لیکن اگر انسان کھلے دل سے، ایک کھلے دماغ سے اگر وہ تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، اتہاس کو پڑھتا ہے، اگرچہ یہ جو اتہاس ہم تک پہنچا ہے شاید اس میں بھی کہیں نہ کہیں سے کچھ ایسا اتہاس کہ جو پیغمبر سے متعلق نہیں تھا وہ بھی شامل کر دیا گیا ہو اور کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس اتہاس کو پڑھ کے بھی لوگ پیغمبر کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں، اس تاریخ کو بھی پڑھ کر پیغمبر کی تعریف کرنے کے اوپر مجبور ہیں۔ پیغمبر کا جو اخلاق تھا، پیغمبر اس سلسلے میں کس اخلاق کے حامل تھے اور پیغمبر کا کردار کیا تھا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پیغمبر کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک بعثت سے پہلے کا حصہ ہے اور ایک بعثت کے بعد کا حصہ ہے۔ یہ جو بعثت سے پہلے والی زندگی ہے یہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور یہ جو بعثت کے بعد والی زندگی ہے یہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ جو بعثت سے پہلے والی زندگی ہے، ابھی مبعوث برسالت نہیں ہوئے پیغمبر، لیکن پیغمبر کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ یہی کفار و مشرکین مکہ کہ جن کے درمیان پیغمبر زندگی گزار رہے تھے، یہی پیغمبر کو صادق کہتے تھے، یہی پیغمبر کو امین کہہ کر خطاب کرتے تھے۔ امیر المومنین غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیغمبر اکرم کی توصیف کرتے ہوئے فرماتے ہیں
پیغمبر اکرم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو صفت پیغمبر کے یہاں ہے یہی صفت جو پیغمبر کے برحق جانشین ہیں ان کے یہاں ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے امیر المومنین کی خدمت میں حاتم کی تعریف کی کہ حاتم بڑا سخی تھا، 40 دروازوں سے دیا کرتا تھا. تو امیر المومنین نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ ایک ہی دروازے سے کیوں نہ اتنا دے دیا کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی نوبت آئی. تو یہ اخلاق اہل بیت ہے. پیغمبر سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ وسیع الصدر. وسیع الصدر کا مطلب کیا ہے؟ سینے کا کشادہ ہونا. جس کی دعا جناب موسیٰ نے اس موقع پر جب اللہ نے کہا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ تب کی تھی کہ معبود جاؤں گا تو، لیکن رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ کر دے. سینے کو کشادہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سینہ چوڑا ہونا نہیں ہے، 56 انچی سینہ. اور 56 انچی سینہ لے کے بھی تم بزدلی والی باتیں کرو تو یہ سینہ سینہ نہیں ہے، یہ بہادری بہادری نہیں ہے. سعی صدر، سینے کا کشادہ ہونا. دشمن کے سامنے جا رہے ہیں، فرعون کے سامنے جا رہے ہیں جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، جو خود جناب موسیٰ کی تلاش میں ہے اور ان کی جان لے لینے کے در پہ ہے، اس کے سامنے جناب موسیٰ جا رہے ہیں. آواز دی رب اشرح لی صدری، معبود میرے سینے کو کشادہ کر دے. جو کیوں سینے کشادہ کر دے؟ کہ اب جائیں گے تو نہیں معلوم وہ کیا کہہ دے، کون سی زبان استعمال کرے، کیسے الفاظ زبان کے اوپر لے آئے. لہٰذا ان الفاظ کو ہم برداشت کر سکیں، ان شبدوں کو ہم برداشت کر سکیں، ان باتوں کو ہم برداشت کر سکیں، ان چیزوں کو ہم برداشت کر سکیں، اسی کا نام ہے سعی صدر، حوصلہ، ہمت. پیغمبر سب سے زیادہ سعی صدر. مکے والے معبود تو نے اتنی بڑی ذمہ داری دے دی ہے، دین کا پہنچانا، لوگوں کو کلمہ پڑھوانا، ان کو ان کے دین کہ جس دین کی یہ برسہ برس سے اطاعت کرتے آئے ہیں، اس کے اوپر چلتے آئے ہیں، ان کے درمیان میں تیرے دین کو پیش کرنا کتنا سخت ہے. نہیں معلوم کیسی کیسی باتیں ہوں، نہیں معلوم کیسے کیسے الزام لگائیں، اور لگائے گئے. پیغمبر کو ساحر کہا گیا، جادوگر، مجنون کہا گیا، دیوانہ، ابتر کے طعنے دیے گئے، شاعر کہا گیا. لیکن یہ پیغمبر تھے، سینہ اتنا کشادہ ہے. تم کو ساحر کہنا ہے کہو، تم کو شاعر کہنا ہے کہو، تم کو گالیاں دینی ہے دو، تم کو الزامات لگانے ہیں لگاؤ. لیکن پیغمبر اپنے ہدف مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، ہدف اور مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے. تو یہ پیغمبر کا اخلاق تھا کہ پیغمبر سب سے زیادہ وسیع الصدر، سب سے زیادہ صادق اللہجہ، سچ بولنے والے، اور سب سے زیادہ نرم دل، سب سے بہتر معاشرت رکھنے والے. ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا، سلام کلام، اٹھنا بیٹھنا، سب سے زیادہ معاشرت رکھنے والے.
انسان پہلی مرتبہ میں جب پیغمبر کو دیکھتا تھا تو ہیبت زدہ ہو جاتا تھا. اس کے اوپر پیغمبر کی جو شخصیت تھی، وہ اخلاق اور کردار کی بلندی تھی، اس کا رعب سامنے والے کے اوپر طاری ہو جاتا تھا. اور ساتھ رہتا تھا تو آپ سے محبت کرنے لگتا تھا. جہاں پیغمبر کی ایک یہ ہیبت تھی کہ سامنے والا جب پہلی مرتبہ میں دیکھتا تھا پیغمبر کو، تو اس پیغمبر کے روح مبارک کو دیکھنے کے بعد، پیغمبر کے چہرے کی زیارت کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک رعب جیسا طاری ہو جاتا تھا. وہی ساتھ ہی ساتھ جب کچھ دیر رہتا تھا تو پیغمبر کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی تھی. امام حسین علیہ السلام نے اپنے بابا یعنی امیر المومنین سے سوال کیا کہ بابا ذرا نانا کی نشست و برخاست کے سلسلے میں ذرا بتائیے. نانا کی جو زندگی تھی اس کے سلسلے میں کچھ تھوڑا فرمائیے، جبکہ امام حسین خود بچپنا آغوش رسالت میں گزرا ہے. امام حسین خود گواہ ہیں، امام حسین نے وہ اخلاق دیکھا ہے، وہ کردار خود مشاہدہ کیا ہے. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ رسول اکرم کی مجلس کے بارے میں اگر معلوم کر رہے ہو تو سنو کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہمیشہ ذکر خدا کے ساتھ ہوتا تھا. ہمیشہ یاد الہی میں رہتے تھے پیغمبر. کہیں جاتے تھے تو یاد الہی میں، کہیں بیٹھتے تھے تو یاد الہی میں. جہاں دوسروں کو جانے سے منع کرتے تھے وہاں خود بھی نہیں جاتے تھے. اور یہی تبلیغ کا ذریعہ ہے، یہی واعظ کا ذریعہ ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں کو کسی کام سے منع کر رہے ہیں تو پہلے وہ خود تو ہم کام کریں، پہلے خود تو ہم اس سے رک جائیں. اگر ہم اپنے بچوں کو کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں تو جس چیز کو انجام دینے کے لیے کہہ رہے ہیں پہلے ہم خود تو انجام دیں. پیغمبر جب دوسروں کو کسی چیز سے منع کرتے تھے تو خود بھی وہاں کے اوپر نہیں رہتے تھے یا وہاں نہیں جاتے تھے. کسی کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے تو آخر مجلس تک بیٹھے رہتے تھے. یہاں پر مجلس سے مراد یعنی جو بھی بیٹھک ہوتی تھی، جہاں کے اوپر چند لوگ بیٹھتے تھے، چند لوگ جمع ہوتے تھے، حضور وہاں کے اوپر بیٹھ جاتے تھے یا حضور بیٹھے ہیں لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے، تو جب تک وہ نہیں اٹھتے تھے پیغمبر نہیں اٹھتے تھے. اور اسی بات کا حکم بھی دیتے تھے. تمام ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والوں کو ان کا حق دیتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے جتنے ہمارے ساتھ ہیں ان کا بھی ایک حق ہے. یہ جو اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، چلنے پھرنے والے ہیں، مرزد رہنے والے ہیں، جو دوست احباب ہیں، ان کا بھی ایک حق ہے. تو ان کا حق دیتے تھے اور کسی کو یہ احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ دوسرے کا مرتبہ اس سے زیادہ ہے. جو بھی ساتھ میں ہوتے تھے کسی کو یہ نہیں محسوس ہونے پاتا تھا کہ ان کی زیادہ رسپیکٹ کر رہے ہیں، ان کی کم رسپیکٹ کر رہے ہیں، ان کا زیادہ احترام کر رہے ہیں، ان کا کم احترام کر رہے ہیں. کسی کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتے تھے اور سب کے ساتھ ایک جیسا برابر کا سلوک اور برابر کا برتاؤ کرتے تھے. کسی کی ضرورت میں اس کے ساتھ اٹھتے تھے یا بیٹھتے تھے تو جب تک وہ خود نہ چلا جائے آپ الگ نہیں ہوتے تھے. اگر کوئی شخص کسی حاجت کا سوال کرتا تھا تو اسے پورا کرتے تھے یا خوبصورتی کے ساتھ سمجھا دیتے تھے. بہت آرام سے اطمینان سے اسے سمجھا دیتے تھے اور کشادہ روئی اور اخلاق میں تمام لوگوں کو حصہ دیتے تھے. یعنی کشادہ روئی یعنی
خود چہرے کا حشاش بشاش ہونا، کھلا ہوا ہونا، اور اس کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملنا، تو ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ تو کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے اور ان کے ساتھ غصے والے چہرے کے ساتھ ملے، ان کے ساتھ غصے والے چہرے سے ملے، دوسرا آ گیا اس کے ساتھ کھلے ہوئے چہرے سے ملے، نہیں، سب کے ساتھ آپ کھلے ہوئے چہرے سے ملتے تھے، کشادہ روئی سے پیش آتے تھے۔ آپ کی حیثیت لوگوں کے درمیان میں ایک باپ کی حیثیت ہوتی تھی، کہ جس طریقے سے بچوں کے درمیان میں باپ ہوتا ہے، اور کیسے باپ اپنے تمام بچوں کے اوپر برابر کی نظر رکھتا ہے، ویسے پیغمبر اپنے تمام کلمہ پڑھنے والے، اور نہ صرف کلمہ پڑھنے والے بلکہ جو بھی پیغمبر کی خدمت میں آتے تھے ملنے کے لیے، ان سے بھی اسی انداز سے ملتے تھے، اور تمام لوگ حقوق میں برابر کی حیثیت کے مالک تھے۔ آپ کی مجلس علم، حیا، صبر اور امانت کی مجلس ہوتی تھی، یعنی آپ جہاں بیٹھتے تھے وہاں کے اوپر کیا ہوتا تھا؟ ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی تھیں، علمی گفتگو ہوتی تھی، وہاں کے اوپر بے غیرتی والی باتیں نہیں ہوتی تھیں، وہاں کے اوپر حیا ہوتی تھی، وہاں کے اوپر صبر ہوتا تھا، وہاں کے اوپر امانت کی بات ہوتی تھی، جہاں نہ آوازیں بلند ہوتی تھیں، نہ کسی کو برا بھلا کہا جاتا تھا، نہ ہی آوازیں بلند ہوتی تھیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ چند لوگ کہیں کے اوپر بیٹھتے ہیں تو کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی تانا دے رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر کمنٹ کر رہا ہے، کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، ہوتا ہے عام طور سے۔ لیکن جب پیغمبر کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو یہ پیغمبر کی بیٹھک کا انداز تھا، نہ کسی کو برا بھلا کہا جاتا تھا، نہ کسی کو اس کی غلطی کی بنیاد پر اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، نہ اس کی غلطی کی بنیاد پر اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، سب برابر کا درجہ رکھتے تھے۔ فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر تھی، سب متواضع افراد تھے، بزرگوں کا احترام ہوتا تھا، بچوں پر مہربانی ہوتی تھی، حاجت مندوں کو مقدم کیا جاتا تھا، اور مسافروں کا تحفظ کیا جاتا تھا۔ کوئی مسافر آ جاتا تھا پیغمبر کی خدمت میں تو اس کے لیے کھانے پینے اور لیٹنے اور بیٹھنے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ میں نے پوچھا، امام حسین فرما رہے ہیں کہ میں نے پوچھا کس سے؟ امیر المومنین سے، کہ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا تھا؟ فرمایا کہ ہمیشہ کشادہ دل رہتے تھے، کشادہ دل۔ جہاں پر کشادہ دلی ہوتی ہے تو وہاں کے اوپر بخل نہیں ہوتا ہے، کنجوسی نہیں ہوتی ہے، کمی نہیں ہوتی ہے، اخلاق میں سہل۔ اب ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ پیغمبر کا اخلاق لوگوں کو مشکل میں ڈال دے، نہیں، اب ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ہمارا اخلاق لوگوں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ایسا بھی اخلاق نہ ہو کہ سامنے والے کو مشکل میں ڈال دے، اور اتنا بھی انسان با اخلاق نہ بن جائے۔ بلکہ پیغمبر کا اخلاق سہل ہوتا تھا، آسان ہوتا تھا، لوگوں کے مزاج کے مطابق ہوتا تھا، لوگوں کی طبیعتوں کے مطابق ہوتا تھا، لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے اور رہن سہن کے مطابق ہوتا تھا، لیکن اچھا ہوتا تھا۔ پیغمبر کا اخلاق میں آپ سہل، طبیعت میں نرم، نہ ترشرو نہ بدخلق، نہ بہت ترشرو، یعنی آپ کی جو گفتگو ہوتی تھی اس گفتگو کو سن کے کوئی بددل نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی آپ کے اخلاق سے کوئی متنفر ہوتا تھا، نہ حرف بد کہنے والے اور نہ عیب نکالنے والے۔ پیغمبر کی بز میں جو لوگ بیٹھتے تھے تو نہ تو کوئی غلط بات زبان کے اوپر کسی کے آتی تھی، اور نہ کسی کے عیب کو پیغمبر کی بزم میں ظاہر کیا جاتا تھا، نہ بیتکا مذاق کرنے والے۔ ہم 4 6 10 لوگ کہیں بیٹھ جاتے ہیں تو بیتکے مذاق بھی شروع ہو جاتے ہیں،
جس میں ایک دوسرے کا پاس و لحاظ نہیں رہتا، ایک دوسرے کی عزت نہیں رہتی، ایک دوسرے کا احترام نہیں رہتا ہے، بے تکا نہ بے تکا مذاق کرنے والے، جس چیز کو نہیں چاہتے تھے اس سے چشم پوشی فرماتے تھے، اس سے الگ ہوتے تھے، منہ موڑ لیتے تھے، جو چیز ہم کو پسند نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ ہونا ہی نہیں چاہیے، ہم وہاں جائیں گے ہی نہیں، وہ اپنے کو اپنے سے قریب کریں گے ہی نہیں، نہ مایوس ہوتے تھے اور نہ اظہار محبت فرماتے تھے اس سلسلے میں۔ 3 چیزوں کو اپنے سے الگ رکھتے تھے پیغمبر، 3 چیزوں کو اپنے سے الگ رکھتے تھے۔ بیجا بحث، بیٹھ گئے ہیں اب بحث کرنا ہے، چاہے وہ جیسی بحث ہو، الٹی سیدھی، صحیح غلط، فائدے والی بے فائدہ، بیجا بحث۔ رمضان المبارک ہے، اب رات کاٹنی ہے تو کیا کریں، کیسے کاٹیں، اور مطلب بیجا بحث کر رہے ہیں، جس بحث سے اپنا کوئی لینا ہی دینا نہیں۔ ایک دن پیغمبر بیت الشرف سے نکلے، بلکہ امیر المومنین کا واقعہ ہے، مسجد میں آئے، دیکھا کہ لوگ قضا اور قدر کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، قضا اور قدر کے بارے میں۔ کبھی کبھی ہمارے ہاں بھی اور ہم جیسے افراد بھی اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ چیز تو بس لکھ دی گئی ہے اور لکھی ہوئی تھی تو ایسا ہو گیا، وہ جو مرا تو اس کا ٹائم آ گیا تھا، تو جب ٹائم آ گیا تو وہ زہر کھایا تو پھر کیا ہوا اور کیسے ہوا، اس نے پھانسی پہ اپنے کو لٹکا لیا تو یہ تو وہاں لکھا جا چکا تھا، پھر جب لکھا جا چکا تھا تو پھر اس کو تو ایسے مرنا ہی تھا۔ اس قسم کی بحث پوری رات امیر المومنین گزرے، دیکھا کہ قضا اور قدر کے متعلق لوگ گفتگو کر رہے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اس قسم کی گفتگو سے نہ تمہارا کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان، اور اس قسم کی گفتگو سے نہ تم کو جنت ملنے والی ہے نہ جہنم سے تم بچنے والے ہو، ایسی گفتگو کرو کہ جس سے تم جنت میں جاؤ۔ اس میں تم کو کون سا ثواب ملنے والا ہے اس گفتگو میں، بیجا بحث۔ اب معلوم ہے کہ وہ جناتوں کی گفتگو شروع ہوئی ہے، تو اب جناتوں کی گفتگو کو پوری رات اس پہ بحث ہو رہی ہے، وہ جنات ہیں کہ نہیں ہیں، وہ وہاں کا پاؤں پڑ گیا تھا تو وہ پاؤں پڑا تو اس کو بیمار پڑ گیا، اور بیمار پڑ گیا تو اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور زرد ہو گئیں، تو پھر وہ نکلے گا کیسے، اور وہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، جنات ہیں کہ نہیں ہیں، کیا ہے کیسے ہے، وغیرہ وغیرہ، بیجا بحث۔ پیغمبر کی بزم میں کبھی بھی بیجا گفتگو نہیں ہوتی تھی، نہ بیجا گفتگو کرنے والوں کو پیغمبر اور اہل بیت علیہ السلام پسند کرتے تھے، کہتے گفتگو ایسی کرو کہ جو تمہارے فائدے میں ہو، تم واجبات کے بارے میں معلوم کرو، مستحبات کے بارے میں معلوم کرو، حرام کے بارے میں معلوم کرو، اللہ نے تمہارے اوپر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں، کن کن چیزوں کو واجب کیا ہے، کن کن چیزوں کو مستحب کیا ہے، اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اہل بیت علیہ السلام سے قربت کا ذریعہ کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام سے کون سی چیزیں ہیں کہ جو دور کر دیتی ہیں، یہ سب گفتگو کرو، اس دنیا کے بارے میں غور کرو، اس دنیا کی خلقت کے بارے میں سوچو، یہ گفتگو تم کو کمال تک پہنچائے گی، اس گفتگو کے ذریعے سے تمہارے اندر روحانی اور معنوی کمال پیدا ہوگا۔ تو پیغمبر 3 چیزوں سے الگ رکھتے تھے، بیجا بحث، زیادہ گفتگو، پیغمبر بہت زیادہ نہیں بولتے تھے، جہاں پر بولنے والا ہوتا تھا وہاں پر بولتے تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ہر بات میں لقمہ، ان کو بولنا ہو یا نہ بولنے کی جگہ وہ بھی بیچ میں بول دیتے ہیں، نہیں، جہاں کے اوپر تمہارا بولنے کا موقع ہو یا تم سے کوئی پوچھ رہا ہو وہاں پہ بولو، جب تم سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے، پوچھ دوسرے سے رہا ہے تو تم خاموش رہو، جس سے پوچھ رہا ہے اس کو جواب دینے دو۔ زیادہ گفتگو نہیں فرماتے تھے اور بے مقصد کلام نہیں کرتے تھے، جب بھی آپ بولتے تھے تو کسی نہ کسی
مقصد سے بولتے تھے، کسی نہ کسی ہدف کے تحت بولتے تھے، اور 3 چیزوں سے لوگوں کے بارے میں پرہیز فرماتے تھے: نہ کسی کی مذمت اور سرزنش کرتے تھے، نہ کسی کے اسرار اس کے جو راز ہیں، نہ تو کسی کے رازوں کے بارے میں جستجو کرتے تھے، اور نہ امید و ثواب کے بغیر کسی موضوع میں گفتگو فرماتے تھے۔ 3 چیزیں۔ اول کیا تھا؟ نہ کسی کی مذمت اور نہ سرزنش۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ کوئی اگر ایسا موقع آ گیا تو پیغمبر کلی طور کے اوپر اسے خطبے میں یا عام گفتگو میں ایک عام انداز سے اس کو بیان کر دیتے تھے، لیکن بھرے مجمع میں کسی کو مخاطب کر کے کہ تو یہ کر رہا ہے، کیونکہ خود فرد کو ٹارگٹ کرنا یا فرد کو بھرے مجمع میں رسوا کرنا یہ اہل بیت کی سیرت کے خلاف ہے۔ لہذا نہ تو کسی کی مذمت کرتے تھے، ہاں اگر ایسا کوئی موقع آ بھی جاتا تھا تو اسے بلاتے تھے، بلانے کے بعد اس سے پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، اس کو بتا دیتے تھے کہ دیکھو یہ تمہاری بات غلط ہے، یہ تمہارا کام غلط ہے، یہ تمہاری چیز غلط ہے۔ اور اگر ایک خود عمومی کوئی انحراف ہوتا تھا کہ جو عام طور سے آپ دیکھتے تھے کہ سماج کے اندر بہت سے لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے، تو اسے آپ خطبے میں بیان فرماتے تھے۔ اسے آپ کسی نہ کسی، جب ایسی کوئی بیٹھک ہوتی تھی کہ جہاں بہت لوگ ہوتے تھے تو عمومی طور کے اوپر پیغمبر اس کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ نہ تو کسی کے راز کسی میں تلاش میں رہتے تھے۔ ہم تو ہر روز اس فکر میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی کا کوئی راز مل جائے، اور جستجو میں رہتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں سے کسی کی کوئی بات اپنے تک پہنچ جائے، مل جائے اپنے کو، اور بس ہم کو اڑانے اور چمکانے کا اور اس کا مذاق اڑانے کا موقع ہاتھ آ جائے۔ اور امید اور ثواب کے بغیر کسی موضوع میں گفتگو نہیں فرماتے تھے، جیسا کہ میں نے اب عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ آپ گفتگو کیجئے، واجبات کی گفتگو ہے، محرمات کی گفتگو ہے، مستحبات کی ہے، مکروہات کی ہے، آخرت تک لے جانے والی چیزیں ہیں، جہنم سے بچنے والی چیزیں ہیں، اہل بیت کی رضا اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے والی چیزیں ہیں، ان کے غضب سے بچنے والی چیزیں ہیں کہ جس میں ایک طرف خوف بھی ہے اور ایک طرف امید بھی ہے۔ بغیر کسی موضوع میں، بغیر کسی موضوع کے، بغیر کسی موقع اور محل کے ایسا نہیں گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ جو بھی گفتگو فرماتے تھے آپ موضوع کے تحت، جو جہاں پر جس کا موضوع ہوتا تھا وہاں کے اوپر ویسی گفتگو فرماتے تھے۔ بیجا اب محل کس چیز کا ہے، ہم گفتگو کس چیز کی کر رہے ہیں، موقع کس چیز کا ہے، گفتگو کس چیز کی کر رہے ہیں، سوال کس چیز کا ہو رہا ہے، جواب ہم کس چیز کا دے رہے ہیں۔ نہیں، پیغمبر کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ موقع محل سے گفتگو ہوتی تھی، موضوع کے تحت گفتگو ہوتی تھی، جیسا موضوع ہوتا تھا، جیسا ٹاپک ہوتا تھا، جیسے حالات ہوتے تھے، جہاں کے اوپر جو گفتگو کرنا ضروری ہوتی تھی وہاں اسی لحاظ سے پیغمبر گفتگو فرماتے تھے۔ کسی کی بات قطع نہیں کرتے تھے، بیچ میں کوئی گفتگو کر رہا ہے، بیچ میں اپنی بات شروع نہیں کر دیتے تھے، آپ رکے رہتے تھے، جب پہلے وہ ختم کر لیتا تھا پھر پیغمبر اپنی بات شروع کرتے تھے، اور جب وہ حد سے تجاوز کرتا تو منع فرماتے تھے یا کھڑے ہو کر بات ختم کر دیتے تھے۔ یعنی جو بات کر رہا ہے وہ بات کرتا چلا جا رہا ہے، اور جب بات کرنے پہ انسان آتا ہے تو پھر بہک جاتا ہے، تو پھر جب اس حد تک بات بڑھ جاتی تھی تو پیغمبر کہتے تھے ٹھیک ہے، میں معاف کرنا بھائی، مجھے معاف کرو، میں چل رہا ہوں۔ اور پیغمبر پھر اس جگہ سے یا ان لوگوں کے درمیان سے یا خود اس کو پھر منع کرتے تھے کہ دیکھو ایسی بات نہیں کی جاتی ہے، اس طریقے سے بات نہیں کی جاتی ہے، اتنی بات نہیں کی جاتی ہے۔ جہاں پیغمبر کا یہ اخلاق تھا، پیغمبر کا یہ کردار تھا، وہیں کیونکہ گفتگو اہل بیت پیغمبر کے عنوان سے ہو رہی ہے،
لہذا آخر کے چند منٹ آپ کی خدمت میں کچھ 2-3 مثالیں خود اہل بیت پیغمبر کے اخلاق سے بھی پیش کر دوں. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. امیر المومنین امام حسین کے سلسلے میں فرماتے ہیں، امام حسین تشریف فرمائے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک مرتبہ امیر المومنین نے امام حسین کی طرف دیکھا اور امام حسین کی طرف دیکھ کر امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ میرا فرزند تمہارا آقا ہے، جیسا کہ پیغمبر نے اس کو آقا کہا ہے. ہما امامان، یہ دونوں میرے بچے امام ہیں، یہ میرا بچہ آقا ہے، اور جیسا کہ پیغمبر نے ان کو آقا کہا، ان کے صلب سے ایک شخص آئے گا جس کا نام پیغمبر کے نام پر ہوگا، اور خلقت اور اخلاق میں وہ پیغمبر کی طرح ہوگا. یعنی امام زمانہ. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. چھٹے امام سے امام زمانہ کی سیرت کے بارے میں سوال ہوا کہ امام زمانہ کی سیرت کیا ہوگی، امام زمانہ کا اخلاق کیسا ہوگا. تو ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ جو کچھ پیغمبر نے انجام دیا ہے وہ سب یہ میرا آخری فرزند آ کر انجام دے گا. جو بھی پیغمبر نے انجام دیا ہے، جو پیغمبر کا اخلاق تھا، جو پیغمبر کا کردار تھا، وہ سب یہ انجام دے گا. امام حسین اپنے پدر بزرگوار سے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام فضل بن سہل آپ کے ایک صحابی تھے. انہوں نے امام کو خط لکھا تھا تو امام نے ان کے خط کا جواب دیا. تو جب خط کا جواب دیا تو ان کے خط میں آپ نے یہ تحریر فرمایا. عیون اخبار رضا کی روایت ہے. اور آپ نے فرمایا کہ ائمہ علیہم السلام کے کردار میں، اہل بیت عصمت و طہارت کے کردار میں تقوی، عفت، صداقت، صلاح، جہاد، ادائے امانت، اور ادائے امانت چاہے صالح کی ہو یا فاسق کی ہو، یعنی چاہے نیک کی ہو یا بد کی ہو، سب کی امانتوں کو ادا کرنا، کافر کی ہو یا مومن کی ہو. ادائے امانت صالح و فاسق. طول سجدہ، سجدے کو طول دینا. ایک پوری رات ایک سجدے میں گزار دیتے تھے. نماز کے بعد کا جو سجدہ شکر ہوتا تھا اتنا طولانی ہوتا تھا. صبح کی نماز کے بعد تعقیبات سے فارغ ہوئے، سجدے میں گئے، سورج کے نکلنے تک سجدے میں رہتے تھے. آپ کی خدمت میں 7ویں امام کے سجدے کا بھی ذکر ہوا تھا کہ ہارون زندان کی چھت سے جا کے دیکھتا تھا اور اس محسوس کرتا تھا کہ شاید جیسے کوئی کپڑا پڑا ہوا ہے، اور جب زندان بان سے سوال کرتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ کپڑا نہیں ہے، یہ سورج کے نکلنے سے طلوع آفتاب سے سجدے میں جاتے ہیں اور زوال آفتاب تک سجدے میں رہتے ہیں. زوال آفتاب تک ان کی یہی کیفیت رہتی ہے. طول سجدہ، نماز شب، محرمات یعنی حرام چیزوں سے پرہیز، صبر کے ذریعے سے کشائش کا یعنی حالات کے بہتر ہونے کا انتظار، صبر کرتے تھے. صبر، ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے کے آج دنیا میں حالات ہیں، ان میں اگر صبر نہ ہو تو انسان اپنے کو ہلاکت میں پڑ جائے. صبر ضروری ہے. حسن معاشرت، لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، حسن سلوک ہمسایہ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، نیکیوں کو عام کرنا، اذیتوں کا روکنا، کشادہ روئی یعنی کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا، لوگوں کو نصیحت کرنا اور مومنین پر مہربان ہونا، یہ پیغمبر کے اخلاق میں شامل ہے. ابراہیم بن عباس کہتے ہیں
کہ میں نے کبھی بھی خود امام رضا کو اپنی باتوں سے کسی پر جفا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جفا کسی کا تماچا مار دینا نہیں ہے، کسی کا حق غصب کر لینا نہیں ہے. کبھی کبھی یہ جو زبان کے تیر ہوتے ہیں یہ تماچے سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، یہ کسی کا حق غصب کرنے سے زیادہ سخت ہوتے ہیں. ابراہیم بن عباس کہتے ہیں کہ کبھی بھی میں نے امام رضا کو اپنی باتوں سے کسی پر جفا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کسی کی بات ختم ہونے سے پہلے اس کی بات کو کاٹ دیں. کسی کی حاجت کو رد کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جو بھی آتا تھا، جو بھی ممکن ہوتا تھا، جیسے ممکن ہوتا تھا اس کی حاجت روائی فرماتے تھے. جو آپ کی طاقت میں ہوتا تھا، جو آپ کے امکان میں ہوتا تھا. اور آپ نے کبھی بھی ساتھ بیٹھنے والے کے سامنے پیر نہیں پھیلائے. ہم تو نہ مہمان دیکھتے ہیں، نہ میزبان دیکھتے ہیں، نہ بزرگ دیکھتے ہیں، نہ خرد دیکھتے ہیں، نہ عالم دیکھتے ہیں، نہ جاہل دیکھتے ہیں. کسی کے سامنے بھی بیٹھ گئے پیر پھیلا کے آرام سے. امام رضا اگر کوئی ساتھ میں ان کے بیٹھا ہوتا تھا اس کے سامنے بھی کبھی بھی پیر نہیں پھیلاتے تھے. یہ امام رضا کا اخلاق تھا. کسی کے سامنے امام رضا پیر نہیں پھیلاتے تھے. کبھی بھی ساتھ اور کبھی بھی اپنے غلاموں اور خادموں کو نازیبا الفاظ نہیں کہتے تھے، جو الفاظ نہیں کہنا چاہیے. غلط الفاظ سے کبھی بھی غلاموں کو بھی یاد نہیں کرتے تھے. اور کبھی کو آپ کو تھوکتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. یہ سب اسلامی اخلاق ہے. گئے اور جانے کے بعد واش بیسن میں جا کے وہ تھوک کے چلے آئے. اتنا بھی نہیں ہوا کہ بس ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں، کوئی دوسرا آئے گا وہ بیچارہ کیا کہے گا، کراہیت ہوگی اس کو. چلتے چلتے بیچ راستے میں تھوک دیا. ابھی پیچھے کوئی آ رہا ہوگا، وہ بھی بیچارہ گزر رہا ہوگا، اس کا بھی حق ہے. راستے کے اوپر خالی ہمارا حق نہیں ہے. تھوکنا ہے کہیں کنارے چلے جاؤ کہ ہاتھ لگا لو، اور یہاں تو پورا منہ کھول کے بیچ راستے میں بالکل ایک دم کسی کے اوپر چھیٹ پڑے گی، کسی کے اوپر کسی کو کراہیت ہوگی، کسی کو اذیت ہوگی. کیا ہوتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. امام رضا کو کبھی تھوکتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. کبھی امام رضا کسی کے سامنے تھوکتے ہوں. کبھی بھی قہقہا لگا کر آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں کبھی کوئی ہنسی والی بات ہوتی تھی تو امام رضا کے لبوں کے اوپر مسکراہٹ آتی تھی اور آپ کے دانت ظاہر ہو جاتے تھے. آپ مسکراتے تھے اور مسکرانے کی وجہ سے آپ کے دندان مبارک، خود پیغمبر کا بھی یہی انداز تھا کہ جب بھی کوئی ہنسی والی بات ہوتی تو کبھی بھی قہقہا یا ٹھٹھا نہیں لگاتے تھے، بلکہ آپ مسکراتے تھے اور آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو جاتے تھے. آپ تبسم فرماتے تھے. جب بھی خلوت میں تشریف فرما ہوتے تھے، تنہائی میں، اکیلے میں، اور کھانے کا دسترخوان آپ کے سامنے بچھایا جاتا تھا تو غلاموں یہاں تک کہ محافظوں اور کارندوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے کہ آؤ آج کوئی نہیں، تم بیٹھو ہمارے ساتھ. آج کوئی مہمان نہیں ہے تو تم ہمارے ساتھ بیٹھو. بٹھا لیا کرتے تو کھانا کھلاتے تھے. آپ رات میں سوتے کم تھے تو کیا کرتے تھے؟ سوتے تو آج کل ہم بھی کم ہیں، لیکن نہ سو کے ہم کرتے کیا ہیں؟ اور امام کیا کرتے تھے؟ امام سوتے کم تھے اور رات میں عبادت زیادہ کرتے تھے. عبادت کے لیے جاگنے کے علاوہ، یعنی وہ راتوں کو جاگنا جو یاد الہی میں ہو. یاد الہی کے علاوہ راتوں کو جاگنا سخت کراہیت ہے، سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے. مگر ہاں یہ کہ کوئی ایسا کام، ایسی کوئی خدمت اور ایسی کوئی عبادت اکثر راتوں میں
صبح تک بیدار رہتے تھے، بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ ہر مہینے کی پہلی، 15ویں اور آخری تاریخ، یہ 3 روزے امام رضا کے کبھی نہیں چھوٹتے تھے، رمضان مبارک کے علاوہ۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو روزہ ہوتے تھے، 15 تاریخ کو روزہ ہوتے تھے، اور جو آخری تاریخ ہوتی تھی اس میں روزہ رکھتے تھے۔ آپ زیادہ تر صدقہ اور نیک کام رات کی تاریکی میں انجام دیتے تھے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ آپ جیسی فضیلت رکھنے والے کسی شخص کو دیکھا ہے تو اس کے اوپر یقین نہ کرنا۔ یہ خود کون بیان کر رہا ہے؟ ابراہیم بن عباس، جنہوں نے خود 8ویں امام سے یہ روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام اتنے بلند اخلاق کے حامل تھے کہ کوئی کہے کہ ہاں ہم نے بھی اپنے یہاں دیکھا ہے وہ فلاں صاحب بالکل وہی امام والا اخلاق ہے، بالکل جھوٹا ہے۔ وہ اخلاق، وہ کردار، وہ بلندی جو اہل بیت علیہ السلام کے ہاں تھی، اور یہی اخلاق اہل بیت تھا کہ جس کی بنیاد پر لوگ کھنچے ہوئے چلے آتے تھے۔ اتنی سختیوں کے باوجود، اتنی تکلیفوں کے باوجود، اتنے زندانوں کے باوجود، اتنی قید و بند کے باوجود، کیا وجہ تھی کہ لوگوں کے دلوں کے اوپر اہل بیت راج کر رہے تھے؟ یہ جو لوگوں کے دلوں کے اوپر راج تھا، یہ صرف اس اخلاق کی بنیاد کے اوپر تھا، اس کردار کی بنیاد کے اوپر تھا کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے یہاں پایا جاتا تھا۔ اور یہ اخلاق کی بلندی ہی تو تھی کہ جہاں راستے میں راستہ روکے ہوئے ہے دشمن، اور امام کہہ رہے ہیں بھیا دیکھو پیاسا ہے، جب پانی پلاؤ، اور راستہ روکنے والے کو کہاں ملے گا یہ اخلاق؟ کس کے یہاں یہ ملے گا یہ اخلاق کہ جو راستہ روکے ہوئے ہے، جو جان لے لینے کے در پہ ہے، جو جنگ کے اوپر آمادہ اور تیار ہے، اس کے لیے کہا جائے اس کو پانی پلاؤ، اور صرف سپاہیوں کو ہی نہیں بلکہ ان کی سواریوں کو بھی، ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا جائے۔ یہ اخلاق و کردار امام حسین ہی تھا کہ حقیقت میں کہ جس نے حر کو حر علیہ السلام بنا دیا۔ اور امام حسین نے، اور امام حسین کے بعد خود چوتھے امام، یہ جو کوفے، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام تک کا راستہ ہے، اس راستے میں بھی امام نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو ہمارا اخلاق کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، اور ہم کن صفتوں کے مالک ہیں۔ دربار یزید میں جس وقت یزید تخت کے اوپر بیٹھا ہوا توہین کر رہا تھا تو امام نے کیا فرمایا تھا کہ تو ہماری فضیلتوں کو نہیں ختم کر سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں سخاوت دی ہے، اللہ نے ہمیں فصاحت دی ہے، اللہ نے ہمیں شجاعت دی ہے، اللہ نے ہمارے محبت کو لوگوں کے دلوں میں رکھا ہے، تو اسے ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اور حقیقت میں واقعاً کیسی محبت کرنے والے تھے کربلا کے میدان میں۔ اصحاب کی گفتگو ہو رہی تھی، انہی اصحاب میں جناب مسلم ابن اوسجہ 85 یا 90 سال کا سن لکھا ہے تاریخ میں، اور یہ 85 سال 90 سال کا بوڑھا کہ جن کے بھووں کے بال ان کی آنکھوں کے اوپر آ گئے تھے، جن کی کمر خمیدہ ہو چکی تھی، لیکن جس وقت امام سے اجازت ملی ہے تو انداز کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ ایک پیشانی کے اوپر ایک پٹی باندھی ہے اور ان بموں کو اس پٹی سے باندھ دیا تاکہ دور تک دشمن کے اوپر نگاہ رکھ سکیں۔ کمر میں ایک پٹکا باندھا تاکہ دشمن کے سامنے جائیں تو جھکی ہوئی کمر کے ساتھ نہ جائیں، سیدھی کمر کے ساتھ جائیں، اور جس طریقے سے جوان کوئی حملہ کرتا ہے ویسے دشمن کے اوپر ٹوٹ پڑیں۔ اور جس وقت گئے ہیں رجس پڑھا ہے، دشمن کو للکارا ہے، ان کو حق کی دعوت دی ہے، اور جب ہر طریقے سے حجت تمام کر لی تو ہر طریقے سے حجت تمام کرنے کے بعد ایک مرتبہ جناب مسلم ابن اوسجہ ٹوٹ پڑے فوج کے اوپر، حملہ کر رہے ہیں، جو بھی سامنے آ رہا ہے مارا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ عمر ساتھ چلایا، ادھر سے فوج نے حلقہ تنگ کرنا شروع کر دیا، جناب مسلم ابن اوسجہ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے،
گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی آقا ہم نے اپنی جان کو آپ پر قربان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ امام حسین حبیب کے ساتھ مسلم کے سرانے پہنچے۔ اب جو قریب گئے ہیں تو حبیب نے دیکھا کہ مسلم کے اندر کچھ جان باقی ہے۔ حبیب جھکنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے کانوں کو مسلم کے دہن تک لے گئے، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں مسلم کوئی وصیت ہو تو کہو۔ مسلم نے ایک مرتبہ اشارہ کیا امام حسین کی طرف، حبیب فرزند زہرا کی مدد سے پیچھے نہ ہٹنا۔ کہتے اتنا کہا اور مسلم نے آنکھوں کو بند کر لیا۔ امام نے مسلم کے جنازے کو اٹھایا، لا کر گنج شہیدہ میں رکھا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دیکھا خیمے سے ایک بچہ چلا آ رہا ہے، اور کس شان سے یہ بچہ جا رہا ہے، امامہ لگائے ہوئے ہے، کمر میں پٹکا باندھے ہوئے ہے، تلوار کو حمائل کیے ہوئے ہے، تلوار زمین کے اوپر خط کھینچتی ہوئی جا رہی ہے، میدان کی طرف دوڑتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ جیسے امام کی نظر پڑی، امام نے فرمایا بھیا عباس دیکھو کس کا بچہ ہے، اسے روکو۔ ایک مرتبہ جناب عباس آگے بڑھے، بچے کو لیے ہوئے امام کی خدمت میں آئے۔ امام نے سوال کیا میرے لال کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا میدان میں جا رہا ہوں۔ کس کے بیٹے ہو؟ مسلم کا بیٹا ہوں۔ ہمارے لاکھوں اور کروڑوں سلام کربلا کی ان ماؤں کے اوپر کہ ایک مرتبہ جیسے ہی امام نے فرمایا میرے لال تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے، تو خیمے میں ماں کے پاس جا، ماں کو سنبھال۔ بس ایک مرتبہ یہ بچہ کہتا ہے آقا یہ امامہ میری ماں ہی نے تو باندھا ہے، یہ میری کٹ پٹکا کمر میں میری ماں ہی نے تو باندھا ہے۔ بس یہیں کے اوپر امام کی خدمت میں عرض کرنے کا دل چاہتا ہے کہ آقا مسلم کے بیٹے کو میدان میں جانے سے روک دیا، لیکن ابھی تھوڑی دیر نہ گزرے گی کہ آگے آگے جوان ہوگا، پیچھے پیچھے بوڑھا باپ ہوگا، اور جب میدان سے آواز آئے گی یا ابتا علیک منی السلام، بابا آپ کے اوپر ہمارا آخری سلام ہو، اس موقع پر کون ہوگا جو جوان کے لاشے کو اٹھائے؟ کبھی حسین اٹھائیں گے، کبھی رکھ دیں گے، اور جب جوان کا لاشا نہ اٹھے گا خیمے کا رخ کر کے آواز دیں گے اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ کو سہارا دو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بحق الزہراء و ابیہا و بعالہا و بنیہا۔ بار الہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ معبود مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کا خاتمہ فرما۔ خاص کر کے سیریا میں جس طریقے کے حالات ہیں، ان حالات میں وہاں کے مومنین کی، وہاں کے مظلوموں کی مدد، نصرت اور حفاظت فرما۔ بار الہ جناب زینب اور جناب سکینہ کے روزوں کی حفاظت فرما۔ جو مومنین مریض ہیں، خاص کر جن مومنین نے التماس سے دعا کہی، معبود ان سب مریضوں کو بحق بیمار کربلا شفا کامل اور عاجل عطا فرما۔ جو مومنین دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ فریق وقت سورہ فاتحہ مرحوم محمد تقی علی بھائی ہیمانی، علی بھائی امر شی بھائی ہیمانی، فاطمہ بانو جیوراج بھائی اساریہ، ممتاز باجی بنت جعفر علی نورانی، حاجی سجاد حسین دوست محمد بھائی نایانی، حاجی دوست محمد قاسم علی نایانی، غلام عباس حسن علی دامانی، اکبر علی شیر محمد بھائی مسانی، حسین علی شیر محمد بھائی مسانی، فدا حسین شیر محمد بھائی مسانی، حاجی برکت علی حیدر علی ہریانی، برکت علی غلام حسین، غلام بانو
गुलबानू बेन मगन भाई, शब्बीर अली अलारक भाई बदामी, हसीना बानी बाजी, हसन अली मामदानी, ज़ैनब बिन अब्दुल्ला भाई नथानी, बरकत अली यूसुफ अली गोड़वाला, शौकत अली यूसुफ अली गोड़वाला, सलमा बाजी बिन रमज़ान अली नाथानी तथा कुल मरहूम वल मोमिनीन वल मोमिनात। रोज रात्रि पढ़वानी आलीशान दुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्ब शहर रमज़ान अल्लज़ी अंज़लत फ़ीहिल क़ुरआन वफ़्तरस्त अला इबादिका फ़ीहि सियाम सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वरज़ुक़नी हज्ज बैतिकल हराम फ़ी आमी हाज़ा व फ़ी कुल्लि आम वग़फ़िर ली तिल्का ज़ुनूबल इज़ाम फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुहा ग़ैरुहु या रहमानु या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ज़रूरत कुर्बानी उम्दा दुआ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा बिरहमतिका फ़िस्सालिहीन फ़अदख़िलना व फ़ी इल्लिय्यीन फ़रफ़अना व बिकअसिम मिन मईनिन मिन ऐनिन सलसबीलिन फ़स्क़िना व मिनल हूरिल ऐन बिरहमतिका फ़ज़व्विजना व मिनल बिल्दानिल मुख़ल्लदीन कअन्नहुम लुअलुउम मकनूनुन फ़अख़दिमना व मिन सिमारिल जन्नति व लुहुमित तैर फ़अतइमना व मिन सियाबिस सुंदूस वल हरीर वल सब्रक़ि फ़अल्बिसना व लैलतल क़द्र व हज्ज बैतिकल हराम व क़त्लन फ़ी सबीलिका फ़वफ़्फ़िक़ लना व सालिहद दुआइ वल मसअलति फ़स्तजिब लना व इज़ा जमअतल अव्वलीन वल आख़िरीन यौमल क़ियामति फ़अरहमना व बराअतम मिनन नार फ़अक्तुब लना व फ़ी जहन्नम फ़ला तग़ुल्लना व फ़ी अज़ाबिका व हवानिका फ़ला तब्तलिना व मिनज़ ज़क़ूम वज़्ज़रिय्य फ़ला तुतइमना व मअश शयातीन फ़ला तजअलना व फ़िन्नार अला वजूहिना फ़ला तग़बुबना व मिन सियाबिन नारि व सराबीलिल क़तरान फ़ला तुलमिसना व मिन कुल्लि सू ला इलाहा इल्ला अंत बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला अंत फ़नज्जना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। 11 मारे अपनी मुख्तसर दुआ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तअनिफुल अमल व अर्जुल आफ़ व हाज़िही अव्वलु लैलतिन मिन लियालिस सुलूसैन अदउका बिअस्माइकल हुस्ना व अस्तजिरु बिका मिनन नारि कल्लती ला तुत्फ़ा
وأسألك أن تقويني على قيامه وصيامه وأن تغفر لي وترحمني إنك لا تخلف الميعاد. اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء تتم الصالحات وعليها اتقلت، وأنت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صل على محمد وآل محمد واغفر لي وارحمني وتجاوز عني إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، السلام عليك يا غريب الغربة، السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، أجل الله تعالى فرجك فسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من آوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.